معزز سامعین اکرام، اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اس پارہ کا مشکل ترین لفظ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 10 کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کیا کریں تاکہ آپ لوگ ان ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ بھی ان ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلے آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے پارہ کا نام اور سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 10 وَاعْلَمُوا اور سورۃ الانفال ہے جو قرآن مجید کی 8 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، اور یہاں پر آپ لوگ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ۔ اب یہاں پر مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ یہاں فا کو نون کے ساتھ ملا کر ادا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر ہم نے فا کو اس میم کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، نون کو ہم نے میم کے ساتھ بدل دینا ہے، اور اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ اب یہاں پر اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے مسٹیک کرتے ہیں، اور مسٹیک یہ کی جاتی ہے کہ اس لفظ کو وقف کی صورت میں اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے سوائی، یعنی حمزہ کے نیچے ایک زیر کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر آپ لوگوں نے قاعدہ یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر کسی بھی حرف پر ہم نے وقف کرنا ہو اور اس کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو وہاں پر ہم نے 1 زبر ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، تو یہاں پر حمزہ جو ہے وقف کی صورت میں ساکن ہوگا، تو واو کو ہم الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اس طرح سے ادا کریں گے إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، لا يحب الخائنین۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس پارہ کا مشکل ترین لفظ ہے، یہاں پر بھی اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے واو ہے اور اس کے بعد پھر واو ہے اور اس کے بعد پھر واو ہے، یعنی 3 واو ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئی ہیں۔ تو اب ہم نے اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، آپ لوگوں نے یہاں پر مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، یہاں حمزہ کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے، اور پہلی واو کو تیسری واو یہاں پر جو آپ لوگ مشدد دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ملائیں گے، واو واو زبر واو واو زبر وا واو وا آوا ونصروا أولئك آوا ونصروا أولئك بعضهم والذين آوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض۔ اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے، یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے، یہاں پر اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ
اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلی با ہے اور دوسرا جو الف ہے اس کے نیچے ہے زیر. اب یہ الف حمزہ کے اندر بدل گیا ہے اور اس حمزہ کو ہم نے خا ساکن کے ساتھ ملانا ہے. بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ. حمزہ کو واو ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے. بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. مرہ یہاں پر میم کو را مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور را کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر جو آپ لوگ ایک آنکھ والی تا دیکھ رہے ہیں یہ وقف کی صورت میں ہا میں بدل جائے گی اور را کو اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. اول مرہ. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 19 کو دیکھ رہے ہیں. اجعلتم سقایۃ اجعلتم سقایۃ الحاج. اجعلتم سقایۃ الحاج. یہاں پر اس لفظ کو مجہول اس طرح سے ادا کرتے ہیں یعنی جیم کے اوپر شد کو ادا نہیں کرتے. تو آپ لوگوں نے یہاں پر اس لفظ کو مکمل توجہ کے ساتھ سیکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے تلاوت کرنا ہے. سقایۃ الحاج. یہاں جیم کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے. سقایۃ الحاج وإمارة المسجد وإمارة المسجد. اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے اور اس لفظ پر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. تو آپ لوگ اس لفظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے. یہ بھی سورۃ التوبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 24 ہے. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. یہاں نون کو قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 29 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں تو آپ لوگ یہاں پر ان مشکل الفاظ کو سیکھیں گے. من الذین اوتوا الکتاب. یہاں پر جو آپ لوگ واو اور الف دیکھ رہے ہیں یہ سائلنٹ ہی رہیں گے ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم نے ان کو ادا بھی نہیں کرنا. اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ یعطوا الجزیۃ عن ید. عین یا زبر عین یا زبر یا دال واو دو زیر دیوں. عن ید وهم صاغرون. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 37 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں تو ان الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے. زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا. عین الف زبر ع میم لام دو زبر مل لام زیر لی ملی یا پیش یو واو الف زبر وا. عاما لیوا طا زیر طی حمزہ واو پیش او. عاما لیواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 42 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں تو یہاں ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے.
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. یہاں پر دال کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو اس تا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة قاف ہا زبر قا عليهم الشقة. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت, ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.